بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، بہرکیف عام مشاہدہ یہی ہے کہ ماہ رمضان میں ہماری مساجد غیر رمضان کے مقابل زیادہ آباد ہو جاتی ہیں، نیکیاں کرنے میں آسانیاں رہتی ہیں، اور اتنا ضرور ہے کہ ماہ رمضان میں گناہوں کا سلسلہ کچھ نہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ماہ رمضان ہے آزاد ہو جاتا ہے، گناہوں کا خوب زور بڑھ جاتا ہے، اور عید کے دن تو اس قدر گناہ کی کثرت ہو جاتی ہے کہ وہ سنیما گھر جو شاید سارے سال میں کبھی نہ بھرتے ہوں، ان پر بھی ہاؤس فل کا بورڈ لگ جاتا ہے۔ پورے سال میں جو کھیل تماشے اور میلے جھمیلے نہیں ہوتے، وہ بھی بدقسمتی سے عید کے روز ضرور ہوتے ہیں۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک مہینے کی قید کے سبب شیطان بے حد بتھر چکا اور ماہ رمضان کی ساری کسر عید ہی کے روز نکال دینا چاہتا ہے۔ تمام تفریح گاہیں بے پردہ عورتوں اور مردوں سے ابھر جاتی ہیں، تمام ڈرامہ گاہیں بھر جاتے ہیں، بلکہ عید کے لیے نئی فلمیں اور نئے ڈرامے لگا دیے جاتے ہیں۔ مسلمان شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن کر رہ جاتا ہے، مگر کئی خوش نصیب مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ عز و جل کی یاد سے غفلت نہیں کرتے اور شیطان کے بہکانے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب ماہ رمضان کے ایک قدردان اور مجوسی آتش پرست کی ایک افروز داستان پیش کی جاتی ہے کہ شہر بخارا میں ایک مجوسی آتش پرست رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے کوئی چیز اعلانیہ طور پر کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کر دیا اور خوب ڈانٹ کر کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ لڑکے نے جواب دیا، ابا جان، آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی کھاتا ہوں، مگر چھپ کر اپنے گھر میں کھاتا ہوں، مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا، اور اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو اسے بڑا تعجب ہوا۔ پوچھا، تو مجوسی تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرمایا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، ماہ رمضان کی تعظیم کے سبب ایک آتش پرست کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے نہ صرف دولت ایمان سے مالا مال کر دیا، بلکہ اس کو جنت کی لازوال نعمتوں سے بھی نواز دیا۔ اس واقعہ سے خصوصاً ہمارے ان غافل اسلامی بھائیوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو مسلمان ہونے کے باوجود ماہ مبارک کا بالکل احترام نہیں کرتے۔ اول تو وہ روزہ نہیں رکھتے، پھر چوری اور سینہ زوری، یوں کہ لوگوں کے سامنے ہی سگریٹ وغیرہ کے کش لگاتے، بلکہ پان بھی چباتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو ایسے بے باک و بے مروت ہوتے ہیں کہ سرِ عام پانی پیتے، بلکہ کھانا تک کھاتے بھی نہیں شرماتے ہیں۔ یاد رکھیے، فقہائے کرام فرماتے ہیں
فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک میں بغیر کسی مجبوری کے علل اعلان جان بوجھ کر کھائے پیے اس کو قتل کر دیا جائے۔ ویسے یہ حکم حاکم اسلام کے لیے ہے کہ وہ اس قسم کے روزہ خوروں کو سزا دے۔ عوام الناس کا یہ کام نہیں۔ عوام روزہ خوروں کو ممکن ہو تو سمجھائیں، ورنہ ان کے افعال کو دل میں برا جانیں۔ سبحان اللہ۔